یہ کہانی راجستھان کے ایک مشہور تاجر تیمور حیات کی ہے جو پچھلے کئی برسوں سے یہاں پر آباد تھا اور اس کی خراب صحت کی وجہ سے اس کا تمام کاروبار ختم ہو چکا تھا۔ اب اس کے پاس ایک حویلی ہی بچی تھی جو اس کے پرکھوں کی امانت تھی۔ تیمور اس حویلی کو بیچنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کے گھر والے اس حویلی میں رہنے کو ہرگز تیار نہیں تھے۔ اس لیے تیمور اب چاہتا تھا کہ اس حویلی کو بیچ کر اپنے تمام وارثوں کو ان کا حصہ اپنی زندگی میں ہی دے دے، تاکہ بعد میں اس حویلی کو لے کر کوئی فساد کھڑا نہ ہو۔ اور پھر تیمور کی صحت جب زیادہ خراب ہوئی تو اس نے یہ حویلی کسی تاجر کو فروخت کر دی اور بدلے میں جو پیسہ ملا وہ اپنے وارثوں میں برابر تقسیم کر دیا۔ جس تاجر نے وہ حویلی خریدی تھی وہ ایک لالچی انسان تھا۔ اس نے زیادہ منافع کے چکر میں وہ حویلی ایک یہودی عورت کو فروخت کر دی۔ جب سے یہ حویلی اس یہودی عورت نے خریدی تھی، علاقے کے لوگوں نے اس کو بہت ہی کم نکلتے دیکھا تھا۔ یہ حویلی آبادی سے کچھ فاصلے پر تھی۔ اس حویلی کے آس پاس گھنے درخت اور خاردار جھاڑیاں تھیں۔ اکثر لوگوں نے اس حویلی میں ایک انتہائی خوبصورت لڑکی کو آتے جاتے دیکھا تھا۔ یہ لڑکی کون تھی؟ کسی کو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ خوبصورت لڑکی اس عورت کی بیٹی ہے، لیکن یہ سب قیاس آرائیاں تھیں۔ سچ کوئی نہیں جانتا تھا، اور ویسے بھی یہاں زیادہ آبادی نہ تھی۔ شام ہوتے ہی پورا علاقہ سنسان ہو جاتا تھا۔ لوگ رات کو بہت ہی کم گھروں سے نکلتے تھے۔ اسی علاقے میں ایک شخص شاہ عالم بھی رہتا تھا جو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو بیچ کر اپنا گزر بسر چلاتا تھا۔ اور پھر چند دنوں میں علاقے میں کچھ ایسے واقعات تواتر سے ہوئے کہ جن سے علاقے میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ پچھلے 3 دنوں میں لگاتار 3 لوگ اب تک غائب ہو چکے تھے۔ علاقے کے لوگوں نے انہیں بہت تلاش کیا، مگر ان لوگوں کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ اور پھر ایک روز شاہ عالم حسب معمول جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ تبھی اس نے اسی خوبصورت لڑکی کو دیکھا جو حویلی میں اکثر آتی جاتی رہتی تھی۔ اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا جو اس سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ شاہ عالم چونک گیا کیونکہ وہ لڑکا ان کے گاؤں کا تھا۔ شاہ عالم سمجھ گیا کہ وہ لوگ جو غائب ہوئے اس کے پیچھے اسی لڑکی کا ہاتھ ہے۔ شاہ عالم دبے پاؤں اس لڑکی اور لڑکے کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ لڑکی اس لڑکے کو لے کر حویلی میں چلی گئی۔ شاہ عالم کچھ دیر تک حویلی کے باہر کھڑا رہا، پر وہ لڑکا حویلی سے نہ نکلا۔ اور پھر کافی انتظار کے بعد جب لڑکا نہ آیا تو شاہ عالم نے حویلی کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ کافی دیر کے بعد قدموں کی آواز سنائی دی اور اسی یہودی عورت نے دروازہ کھولا۔ اس عورت نے انتہائی سخت لہجے میں پوچھا، کیا بات ہے؟ کون ہو تم؟ شاہ عالم نے پوچھا، وہ لڑکی کہاں ہے جو ابھی اس حویلی میں لڑکے کو لے کر داخل ہوئی ہے؟ اس عورت نے حیرت سے کہا، کون لڑکی؟ کیسا لڑکا؟ اس حویلی میں صرف میں ہی رہتی ہوں۔ شاہ عالم نے غصے سے کہا، دیکھو مجھے مجبور نہ کرو، ورنہ میں پورے گاؤں والوں کے ساتھ اس حویلی پر دھاوا بول دوں گا۔ سچ سچ بتاؤ، وہ لڑکی کہاں ہے جو ابھی کچھ دیر پہلے اس لڑکے کو لے کر حویلی میں داخل ہوئی ہے؟ یہ سن کر وہ عورت سٹ پٹا گئی اور بولی، دیکھو تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں اس حویلی میں تنہا رہتی ہوں۔ اگر یقین نہ آئے تو تم اندر آ کر دیکھ سکتے ہو۔ عورت کے کہنے پر شاہ عالم حویلی میں داخل ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر اس عورت نے کوئی چالاکی کی تو وہ اسی کلہاڑی سے اس عورت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اور پھر شاہ عالم نے حویلی کا چپا چپا چھان مارا، مگر نہ تو وہ لڑکی ملی
اور نہ ہی وہ لڑکا جو اس لڑکی کے ساتھ اس حویلی میں داخل ہوا تھا۔ شاہ عالم سخت حیران اور پریشان تھا کہ آخر وہ لڑکی اور لڑکا کہاں گئے۔ عورت کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ تھی۔ اس نے شاہ عالم سے کہا، اب تو تمہیں یقین آ ہی گیا ہوگا کہ میں یہاں تنہا رہتی ہوں۔ شاہ عالم گہری سوچ میں تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کیا واقعی یہ سب اس کا وہم تھا۔ اس نے خود سے سوال کیا اور پھر جواب دیتے ہوئے کہا، نہیں، یہ خواب نہیں، حقیقت ہے۔ میں نے خود ان دونوں کو اس حویلی میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور پھر وہ عورت شاہ عالم کو لے کر ایک کمرے میں آئی جہاں پر پرانے طرز کا ایک الاؤ روشن تھا۔ اس نے کہا، کہیں تم اس لڑکی کو تو نہیں ڈھونڈ رہے؟ اس نے ایک طرف اشارہ کیا۔ شاہ عالم نے ادھر دیکھا تو ایک دم ایسے لگا جسے زمین اس کے پیروں سے کھسک رہی ہو، اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھل پاتا وہ تیزی سے نیچے گرا اور لڑکتا ہوا زمین پر آ گرا۔ اس کے ہاتھ سے کلہاڑی گر گئی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ یہ ایک تہہ خانہ تھا جس میں ان تمام لوگوں کی کٹی ہوئی لاشیں پڑی تھیں جو گاؤں سے غائب ہوئے تھے۔ اور پھر اس عورت کے ہنسنے کی آواز آئی۔ وہ چلا کر کہہ رہی تھی، بے وقوف انسان، سن، اس گھر میں صرف میں ہی رہتی ہوں۔ وہ لڑکی میرا دوسرا روپ ہے۔ اس کے بعد شاہ عالم نے دیکھا کہ تہہ خانے میں دھواں سا بھر گیا، اور جب دھواں کم ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہی خوبصورت لڑکی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس لڑکی نے کہا، سن اے کمزور انسان، مجھے انسانی گوشت سے نہیں، صرف لوگوں کے تازہ خون سے محبت ہے، جس کو پی کر میں ہمیشہ جوان رہوں گی۔ اور اس سے پہلے کہ شاہ عالم کو سمجھ سکتا، اس نے اپنے نوکیلے ناخن شاہ عالم کی گردن میں کاٹ دیے۔ شاہ عالم کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا، لیکن اس کا دماغ اب تک کام کر رہا تھا۔ اس کو یاد تھا کہ اس کی سائیڈ پاکٹ میں ایک ماچس ہے جو لکڑیاں جلانے کے لیے وہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ اس نے بے جان ہاتھوں سے بڑی مشکل سے ماچس نکال لی اور اللہ کا نام لیتے ہوئے اس لڑکی کو پوری قوت سے دھکا دیا تو وہ دور جا گری۔ وہ چلاتی ہوئی تیزی سے اس کی طرف واپس لپکی، لیکن شاہ عالم کے لیے اتنا ہی وقت کافی تھا۔ اس نے تیری جلا کر اس عورت پر اچھال دی۔ تہہ خانے میں ایک گھاس پھوس بہت زیادہ تھی جس نے فوراً آگ پکڑ لی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس عورت کے جسم میں آگ لگ گئی۔ پورا تہہ خانہ اس عورت کی بھیانک چیخوں سے گونج رہا تھا۔ کچھ دیر جلنے کے بعد عورت کا مردہ جسم تہہ خانے میں شاہ عالم کے سامنے پڑا تھا، اور پھر اچانک وہ مردہ جسم دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ شاہ عالم بوجھل قدموں سے حویلی سے باہر آ گیا۔ اس نے گاؤں والوں کو چلا کر جمع کر لیا۔ سب گاؤں والوں نے مل کر اس حویلی کو بھی آگ لگا دی۔ اس واقعے کو کئی سال گزر گئے، لیکن آج بھی وہ جلی ہوئی حویلی اسی جگہ موجود ہے۔ گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ اماوس کی رات کو اس لڑکی کے رونے کی آواز آج بھی سنائی دیتی ہے۔